السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، بعض ایسے اعمال ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کثرت سے انجام دیا ہے، اور بعض ایسے اعمال ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کثرت سے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آج کے درس میں انہی میں سے بعض اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو کثرت سے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی اس حدیث پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، خرید و فروخت میں، تجارت میں، کاروبار میں زیادہ قسم کھانے سے بچو، زیادہ قسم مت کھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، تمہاری قسم سامان کو تو بیچ دے گی، فروخت کرا دے گی، تمہارے قسم پر بھروسہ کر کے سامنے والا مال لے لے گا، سامان بک جائے گا، ثم یمحق، لیکن جھوٹی قسم کی وجہ سے تمہاری تجارت کی جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ تو زیادہ جو انسان قسم کھاتا ہے کاروبار میں، تجارت میں، تو ایسا شخص جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، اور جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے والا آدمی اس کے لیے اور بھی سخت وعیدیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قسم کھانے سے، خاص طور پر تجارت اور کاروبار میں، وہ بھی جھوٹی قسم سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، اللہ رب العالمین تین چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایک تو قیل و قال، غیر ضروری بحث جو ٹائم پاس کے لیے ہو، جس میں کوئی دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، اور دوسرے اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، برباد کر دینا، مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، اور تیسرا وہ کثرت السؤال، زیادہ غیر ضروری، لا یعنی بیکار سوالات کرنے سے پرہیز کرنا۔ سوالات کرنے کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کی جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے، علم والوں سے معلوم کرو، سوال کرو۔ سوال کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں، لیکن کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے غیر ضروری لایانی سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں، یا جو انسان کی زندگی میں عمل سے متعلق نہیں، ایسے فرضی سوالات جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کثرت سوال سے آپ نے منع کیا۔ تیسری چیز ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا تکثروا الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا۔ کہا کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ انسان دھیرے دھیرے زیادہ ہنسنے والا اور ہنسی مذاق کی مجلسوں میں شریک ہونے والا، دھیرے دھیرے انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ہنسنا بوقت ضرورت، ہنسانا جائز ہے، بوقت ضرورت ہنسنا بھی جائز ہے، ہنسانا بھی جائز ہے، لیکن آدمی اسی کو اپنی عادت بنا لے، اپنا مزاج بنا لے، جہاں بھی رہتا ہے وہ ہنستا ہنساتا ہے، اور مجلس میں صرف ہنسنے ہنسانے کی مجلس ہو، تو اس سے انسان کا وقار بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے ہنسانے والا انسان، ایسا انسان بھی جھوٹ سے نہیں بچتا ہے۔ اب کچھ بھی ہنسانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے پوائنٹ، تو کچھ جھوٹے کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں، ادھر ادھر کے من گھڑت چیزیں
وہ لا کر کے بہرحال مجلس کو گرمانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کا مزاج ہے، جہاں بھی رہتا ہے وہ لوگوں کو ہنسنا ہنسانا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، تو ایسا شخص جھوٹ سے بھی نہیں بچتا ہے، تو زبردستی ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے بہرحال لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ ہنسنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ زیادہ رونے کا حکم دیا گیا ہے، کہ انسان ہمیشہ آخرت کی یاد کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرے، تو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے، زیادہ ہنسنا ہنسانا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسو گے، زیادہ رو گے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے کتنے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسو گے، زیادہ رو گے۔ تو اس لیے تین چیزوں کا ذکر آج کے درس میں کیا گیا ہے، کہ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے، اور غیر ضروری بیکار زیادہ سوالات سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے زیادہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔